بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم 10th بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان میں ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 1 جو ہے اس کو کر رہے تھے. تو اس میں ہم لوگ پرویز مشرف کا جو دور حکومت ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے، مشرف رجیم کے بارے میں. تو ہم لوگوں نے پہلا جو لیکچر تھا مشرف میں، اس میں ہم نے اس کی لوکل گورنمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا. تو سیکنڈ جو لیکچر تھا وہ ہم لوگوں نے اس کے ریفرینڈم اور LFO اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشن 2002 اور پرویز مشرف کی ماڈریٹ پالیسی یعنی ان کی اعتدال پسندی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی انڈسٹریلائزیشن، یعنی مشرف کے دور میں صنعت کاری کیا تھی. تو سب سے پہلے کہتے ہیں ڈیورنگ دا مشرف رجیم دا اکانومی وٹنسز مچ فارن اینڈ لوکل انویسٹمنٹ particularly in the telecommunication and automobile sectors. کہ ایک عالمی جو ہے وہ اس کہتے کہ جو مشرف کا رجیم دور تھا اس میں جو ہماری معیشت تھی، جو بیرونی اور جو لوکل انویسٹمنٹ تھے، ان میں ہم بہت زیادہ، خاص طور پر ٹیلی کمیونیکیشن اور آٹو موبائل سیکٹرز میں بہت زیادہ صنعتی ترقی ہوئی تھی. اکارڈنگ ٹو اے ورلڈ بینک رپورٹ، کہتے ہیں کہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان وٹنسز 6.8% گروتھ ان دا لاسٹ 8 year آف مشرف رجیم. کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور حکومت کے آخری 8 سالوں میں پاکستانی معیشت میں تقریباً 6.8% ترقی ہوئی تھی. A defense exhibition with the names Idea 2000 was organized in Karachi from November 14 to November 17, 2000. تو آئیڈیاز 2000 کے تحت جنرل مشرف نے انہوں نے کیا کہ 14 سے 17 نومبر 2000 کو کراچی میں ایک عظیم الشان بین الاقوامی دفاعی نمائش ڈیفینس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا. The exhibition helped to introduce Pakistan defense industry to the world and stimulated this sector of the country's industrial production. اب یہ جو ایگزیبیشن تھی جس نے پاکستان کی ڈیفینس انڈسٹریز کو پوری دنیا میں متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈیفینس انڈسٹری تھی اس پر انہوں نے دور رس اثرات مرتب کیا، یعنی بہت اچھی ان کے لیے ثابت ہوئی. اوکے. In December 2003, the founder of Microsoft, Bill Gates, agreed to invest in the development of information technology in Pakistan. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ اسے متعارف کیا، بلکہ دسمبر 2003 میں بل گیٹس جو کہ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفتری آلات میں دنیا بھر میں مشہور ہے، نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھا ہم لوگوں نے جو پڑھا ان کا تھا جی کہ انڈسٹریلائزیشن، یعنی ہمارے پاس آ جاتے ان کی جو صنعتی تھی. اب نیکسٹ جو تھا وہ تھا پرائیویٹائزیشن. یعنی پرائیویٹائزیشن ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ایک تو صنعت کاری تھی، دوسری نجکاری کی جو پالیسی تھی. ڈیورنگ مشرف رجیم 5% آف سٹیزنز rose from poverty level and became part of the middle class. اب مشرف کے دور کی جو ہم پرائیویٹائزیشن دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ تقریباً 5% جو پاکستانی عوام تھے وہ جو تھے غربت سے نکل کر درمیانی طبقے کا حصہ بن گئے. موسٹ امپورٹنٹلی، خاص طور پر ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن and motor car as well as motorcycle industries made much progress. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ٹیلی فون، ٹیلی کمیونیکیشن، موٹر کار، موٹر سائیکلز وغیرہ کی صنعت نہایت ہی کارآمد رہی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھا ہم لوگ کا انڈسٹریلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اینڈ اٹس افیکٹ، کہ نجکاری کیا ہے اور اس کے اثرات کیا تھے، افیکٹس. ٹھیک ہے. پرائیویٹائزیشن پلے امپورٹنٹ رول ان اکنامک پالیسی، کہ معاشی پالیسی میں نجکاری کا عمل بہت اہم ہوتا ہے. اٹ از دا ٹرانسفر آف اونرشپ آف دا ایسٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن فرام گورنمنٹ کنٹرول ٹو پرائیویٹ سیکٹر. اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اثاثوں کی ملکیت، کنٹرول اور اشیاء جو ہوتی ہیں
خدمات کی سرکاری انتظام سے نجی اداروں کو منتقلی ہے، کہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے بیچ دیا جاتا ہے پرائیویٹس لوگوں کو. ان کو کیوں بیچ دیا جاتا ہے؟ کہ تاکہ جو ہے اگر وہ جا رہی ہے ہمارے پاس جو خسارے میں جا رہی ہیں انڈسٹریز، تو ان کو لوکلز میں بیچ دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر سے جو برڈن ہے اسے کم کیا جا سکے. اوکے، اٹ مورس لاسٹنگ افیکٹس، کہتے ہیں اس کے بہت اس عمل کے کئی اثرات مرتب ہوئے. تو سب سے پہلے کہتے ہیں پہلا اثرات کیا ہے؟ پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیونگ اے سینس آف اونرشپ اینڈ اے پروفٹ موٹیویٹ آر مور کمپیٹیٹیو اینڈ انوویٹیو، کہ نجکاری سے مارکیٹ میں مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ ادارے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور بہترین اشیاء فراہم کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک سمجھ آ گیا اس کا جو اثرات افیکٹس. ان میں ایک دوسرے نمبر پہ کہتا ہے پرائیویٹائزیشن آلسو امپروو دا پوزیشن آف دا امپلائی ایز دے کین چوز دا کمپنی وچ آفر مور بینیفٹ. ایکسکیوز می. پرائیویٹ اداروں کے ملازمین پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی پرائیویٹ جو اداروں کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت اچھا پرائیویٹ اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ملازمین اس کمپنی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو زیادہ معاوضہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو دو ہو گئے. تیسرا اب جو امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ انٹرپرائزز اسٹیبلش اسکول اینڈ ہیلتھ یونٹس، کہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ کارخانوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے ادارے کھول لیتے ہیں. ان دیئر فیکٹریز ایز انسینٹیو فار دا امپلائیز، کیوں کھول لیتی ہیں؟ تاکہ وہ ملازمین کے لیے اس میں کشش پیدا ہو، کہ ملازمین جو ہے وہ جس میں کام کر رہے ہو تو اس کے ساتھ وہ صحت کی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں اور ایجوکیشن کی، اور پھر ملازمین جو ہے زیادہ اس کی طرف پریفرس ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی سہولیتیں بھی دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج ہم لوگوں نے جو پڑھا پرائیویٹائزیشن اس کے افیکٹس کے بارے میں، تو اس میں سے پھر جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہوتے ہیں نا وہ سکولز کی اور ہیلتھ کی فیسلٹیز دیتے ہیں، تو پھر جو اچھے ملازمین ہوتے ہیں وہ صرف جاتے ہیں انہی کی طرف کہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ تعلیم بھی مل جائے گی بچوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات بھی میسر ہو سکے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے بارے میں پڑھا اور ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے افیکٹس کے بارے میں بھی پڑھا. تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے MCQs جو ہے اپنی اسائنمنٹ پہ لکھنے ہیں، اور اس کو جو میں نے کل آپ کو اسیسمنٹ بھیجی تھی اس کو لازمی منڈے والے دن آ کے سبمٹ کروانا ہے. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.